اللہ خیر. بس اس میں ایک وضاحت, یعنی یہ نہیں کہا جا رہا, یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدارس میں غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں, اس نظام میں جو ہے وہ اصلاح کی اور اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے, یقیناً ہے, اور وہ سب پر واضح ہے کہ بہت کچھ کام ہونا ہے اور ہونا چاہیے. بس میرا عرض کرنا یہ ہے کہ چونکہ اس میں غفلت ہماری طرف سے, یہ مجرمانہ غفلت جو ہم نے برتی ہے پچھلے 100 سالوں میں مدارس اور اہل مدارس سے, اس کے بعد اس پر تنقید کرنا جبکہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو, کوئی خدمت نہ ہو, کوئی مدد نہ ہو اس میں کسی بھی درجے میں, زیادہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس سے نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہوگا, اور وہی خلیج جو درمیان میں ہے وہ بڑھے گی. بس اتنا عرض ہے. یہ نہیں ہے کہ اصلاح کرنا نہیں چاہیے یا کوشش نہیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ اس طرف جاتے ہیں مدارس کی طرف اور سمجھانے کی, تو کوشش کرتے ہیں کہ سیکھتے سکھاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس عرصے میں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مدرسے میں جا کے مصلح بننا ہے اور ان کے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور شروع ہی کے چند سالوں میں وہ اپنے آپ کو پورے اس مدارس کے کئی 100 سالہ درس نظامی کے نصاب سے لے کے ہر چیز کو امینڈ کرنے کی فکر اور جستجو میں لگ جاتے ہیں, اور اس پہ مایوس بھی ہوتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہوا نہیں, دیکھو ان میں تو بہت جمود ہے. ارے بھائی, پہلے آپ نے اپنے آپ کو اتنا مخلص ان کے ساتھ ثابت کر دیا کہ نہیں. آپ مخلص ہیں کہ نہیں یہ اہم نہیں ہے, یہ ان کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے. یہ اس کی حصی مثال ہمارے یہاں وہ جو 6 مہینے کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو ان کو اسٹرینجر اینزائٹی ہوتی ہے. اب آپ اس بچے کے والد بھی ہو نا, اور وہ آپ سے اگر گھبرا رہا ہے کیونکہ آپ کچھ عرصے دور رہے, مثلاً 3 مہینے آپ کسی اور ملک میں کام وام کر رہے تھے, کسی اور موقع پر آپ کی ملاقات نہ ہو پائی, بچے نے اچانک دیکھا تھا وہ آپ سے گھبرا رہا ہے. اور میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں, کیونکہ میری جو چھوٹی بچی ہے اس کو والد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کچھ عرصے رہنا پڑا تھا, پیپر ورک میں کچھ ٹائم لگ گیا تھا, 2008 کی بات ہے. تو پھر وہ تقریباً وہاں جب پیپر ورک سارا ہوا تو کئی مہینوں کے بعد آئی, تو 1.5 مہینے کی عمر میں گئی اور سال بھر کی ہو کے تقریباً آئی, اور وہ مجھے 6 مہینے لگے اس کو اپنے سے مانوس کرنے میں. یعنی وہ بالکل مجھے دیکھ کے رونا چیخنا کر دیتی تھی شروع کے, یہ کون صاحب ہے گھر میں آ گئے. والدہ سے تعلق اس لیے ہو گیا تھا کہ ان کو میں نے 1 مہینہ پہلے بھیج دیا تھا کہ ان کے ساتھ تم رہو تاکہ وہ مانوس ہو جائے, پھر لے کر آنا, ورنہ تو جہاز میں لگے گا بچہ چوری کر کے بھاگ رہا ہے, بچہ اگر تم سے روتا ہوا بل بلاتا ہوا دور بھاگا. تو جب تک یہ مانوسیت پیدا نہ ہو جائے ہماری طرف سے اصلاحات کی کوشش کرنا یا مثبت باتیں بتانے کی بھی کوشش کرنا, خواہ و اخلاص سے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور اگر بیکار کام کرنا ہے تو کرتا رہے آدمی, لیکن ایمان والوں کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی یہی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. پہلے اپنی زندگی گزار کے لبثت فیکم عمرا تو ہو جائیے, کہ ایک عمر گزار لیجئے, اتنا تجربہ ہو جائے, اتنا اخلاص ان پر یہاں ہو جائے کہ ہاں یہ واقعتاً مخلصین ہے, درد کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تنقید سے کام نہیں کر رہے. کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کی بات سنی بھی جائے گی, اس کے فوائد بھی ہوں گے. لیکن اس میں لگیں گے اگلے 30-40 سال, 50 سال, کہ وہ پورا طبقہ جو دنیاوی تعلیم یافتہ وہ اخلاص کے ساتھ اب اس طرف آئے, سیکھے, کوشش کرے اور اس کو باقاعدہ اون کرے اور چلائے. ہم تو مدرسے جاتے بھی ہیں تو ڈس اون کرتے ہوئے جاتے ہیں, اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کرتے ہوئے, یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے یہاں آ کے پڑھا اور یہاں یہ غلطیاں, یہ کوتاہیاں, یہ خرابیاں باہر جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں, اور اسے سمجھتے ہیں ہم نے بڑی خدمت کی. یہ سری دھوکہ بھی ہے اور نقصان دہ. سے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ جاہل رہتے اور عاجزی کے ساتھ رہتے. تو اب وہ جو ایک درجے میں عاجزی تھی بھی یہ سوچ کے کہ چلو ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے دینی نہیں, وہ بھی نکل جاتی ہے. اب یہ کبر آ جاتا ہے کہ اب تو ہم دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم یافتہ بھی ہیں, تو گویا اب ان پر ڈبل ہو چکی ہے ہماری فوقیت. تو بہت ہی خطرناک عجب اور کبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آدمیت کے راستے پر رہتے اور عجز کے ساتھ انی کنت من الظالمین کہہ رہے ہوتے, یا کم از کم شیطانی رویے پر نہ ہوتے کہ اتنی کچھ جاننے کے باوجود بھی انکار کر بیٹھیں اور کبر میں مبتلا ہو جائیں. بہرحال تو یہ خطرناک سی صورتحال ہے, آسان نہیں ہے. تو بہرحال وضاحت خالی اس کی تھی کہ غلطی ہے کہ نہیں ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت کچھ ہر جگہ ہی اصلاح کی جا سکتی ہے, اصلاح کی گنجائش تو ہمیشہ ہر معاملے میں ہی ہوتی ہے, الا کہ کوئی چیز ملہم ہو, مطلب وہی کے ذریعے آئی ہو. تو باقی چیزوں میں تو اصلاح رہے گی, غلطی کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, کس طرح اس میں مثبت کام کیا جائے. ہم نے پچھلے
عرصے میں یہاں یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں دنیاوی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد دین کی طرف، انہوں نے نقصان زیادہ پہنچایا، ان کی ذات سے کوئی فائدہ میری نظر میں نہیں آیا، مغرب میں بالخصوص، کہ جس طرح انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے وہ بس اس کی اپنی مثال ہے۔ تو یہاں آ کے کبھی آپ لوگ ان جگہوں کا وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیا کر گئے ہیں یہ لوگ، اور کیا نقصان مزید پہنچا رہے ہیں، اور اب ان کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے اور جس اونچے مقام پہ اپنے آپ کو فائز سمجھ کے بات کرتے ہیں، نیچے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہم نے 40 سال جو بخاری پڑھائی ہے اور 50 سال سے جو ہم درس و تدریس میں ہم نے بھٹے ہی چھینے، وہ اسی احساس کو اجاگر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ روحانی بیماریاں ہیں، تو اس سے وہ اصلاح ہو بھی سکتی تھی، وہ بھی نہیں ہوتی۔